بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ والے نوٹیفیکیشن کو آن کریں، کیونکہ ہم سب مل کر دینی خدمات اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ کا 38واں رکوع اور سپارے کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک اس آیت میں ایک دفعہ پھر صدقہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب اس کی عین ضد سود کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ صدقات خیرات سے جہاں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، پیازی پیدا ہوتی ہے، وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سود، شقاوت قلبی، خود غرضی، منافرت، بے مروتی، بخل جیسے اخلاق کے رذیلہ پرورش پاتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جاتی ہے، جو بلاخر کسی نہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس تراکیت دراصل ایسے ہی فتنے کی پیداوار ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات اور دن، چھپ کر بھی اور ظاہرہ بھی۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس بہترین انداز میں ان کو ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ مالک الملک کہتے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات دن چھپ کر ظاہرہ، ان کو تو اللہ اپنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو سود کرتے ہیں، یہ یاد رکھو، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری رقم بڑھ رہی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ سود ساری رقم کو ختم کر دیتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ باولا کر دیا اس کو شیطان نے، یعنی اس طرح وہ مخبوط الحواس قیامت کو ہوگا کہ گویا کہ شیطان نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، جو آج مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو تجارتی ہم قرضے لیتے ہیں نا، اس سے مال یعنی وہ قرآن میں ممنوع نہیں ہے۔ دراصل خود یہودیوں کا قول ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی اس نظریہ کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ سودی قرضے دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں، ذاتی قرضے یا مہاجنی قرضے، یعنی وہ قرضے جو کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی مہاجن یا بینک سے لیتا ہے، اور دوسرا تجارتی قرضے جو تاجر یا صنعت کار اپنے کاروباری اغراض کے لیے بینکوں سے سود لیتے ہیں۔ اب جو مسلمان سود کے جواز کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سود کو قرآن نے حرام کیا وہ ذاتی مہاجنی قرضے ہیں، جن کی شرح سود بڑی ظالمانہ ہوتی ہے، اور جو تجارتی سود ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں بھی ایسے تجارتی سود قرضوں کا رواج نہیں تھا۔ ایسے ہی قرضے چونکہ رضامندی سے دیے جاتے ہیں، ان کی شرح سود بھی گوارا اور مناسب ہوتی ہے۔ طریقین میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہذا یہ تجارتی سود اس سود سے مستثنیٰ ہے جنہیں قرآن نے یعنی جو یہودیوں کو قول تھا آج وہی مسلمان کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ جو تجارت کرنا ہے نا یہ سود کی مانند ہے، اس سے بھی منافع ہوتا ہے، اس سے بھی منافع لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے
تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پر جو شخص کے آئے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ جائے۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ یعنی اللہ کی طرف سے سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ وامرہ الی اللہ، اور حکم اس کا اللہ کی طرف ہے۔ ومن عادا، اور جو شخص دوبارہ کرے گا نا، اللہ کے منع کرنے کے باوجود دوبارہ کرے گا، اللہ کہتے فاولئک اصحاب النار، بس یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور پالتا ہے صدقوں کو، واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ نہیں محبت کرتا ہر کافر گناہ گار سے۔ یعنی اللہ سودی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اور صدقات جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کافر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ان کا ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ نے سختی سے آرڈر کر دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود رہ گیا نا تم سے وہ اس کو چھوڑ دو، ان کنتم، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، سود چھوڑ دو، سود کی جو اصل رقم ہے نا وہ اپنی واپس لے لو، اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے کہ جنگ کے لیے اللہ سے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے جو اصل مال ہے نا وہ تمہیں مل جائیں گے۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر اللہ نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ ان کان ذو عسرۃ، اور حکم یہ ہے کہ اگر جس کو قرضہ دیا ہے، سود پہ رقم دیا ہے، اگر وہ تنگی والا ہے، رقم اصل ادا نہیں کر سکتا، تو فناظرۃ الی میسرہ، اس کو آسانی تک اس کو مہلت ہو۔ من تصدقوا، اگر وہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا اگر تو اس کو صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن تم سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا یعنی قرآن پاک کا سورۃ بقرہ کا سبق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری قوم کو سود کے جو نقصانات ہیں اور سود لینا دینا ان سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار سود سے پاک اور صاف کر دے، اور ہمارا ملک جو ہے نا سود کے معاملات میں جکڑا ہوا، اللہ اس کو آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ جو میرے ساتھ مل کر پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔